کہیں تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کر سہتے رہے، اٹھی جو اب ہم پہ اینٹ تو کوئی اس کا پتھر جواب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ اور سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ نہیں کہ یہ صرف شاعری ہے، غزل میں تاریخ بے حسی ہے، جو آج شعروں میں کہہ دیا ہے وہ کل شریک نصاب ہوگا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ، وحدہ لا شریک کی بے حد حمد و ثنا کے بعد ہدیہ درود اور سلام ہے حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع مکرم و معظم سرور کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ والی دو جہاں حامی بے کساں سیاح لامقام رازدار ما اوحا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر سخاوت ناز کرتی ہے، ادھر علی شیر خدا پر شجاعت ناز کرتی ہے، ادھر حسن مجتبی پر لطافت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے۔ سیدہ وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، سیدہ وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، سیدہ کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں وہ امامت کو ناز ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی۔ گرامی قدر حضرات، احباب ذوالفقار، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و سلام میں پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر اور واجب الاحترام عزیز سامعین کرام، عوام اہل سنت، میرے مسلک کے عظیم نوجوان اور عظیم بزرگ ساتھیوں بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔
اور ربیع الشریف اول شریف کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس عرض کائنات پر جتنے مسلمان آباد ہیں ان مسلمانوں کے مال جان کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے مد نظر اس کے ماتحت کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں سامنے پڑے ہوئے قرآن کے ایک ایک لفظ کی صدقے اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد کے لیے جو پاورفل اسلامی کنٹریز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غیرت عطا فرمائے، اللہ انہیں ایمان کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ اسلامی ممالک کے سربراہان حکمران وہ یورپی ڈالروں کے سے ہٹ کے ان کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے مدینے کی خاک کے ساتھ نمٹ جائے۔ گرامی قدر حضرات، عنوان گفتگو کچھ اس طرح سے ہے، لیکن یاد رکھیے گا قیامت تک، ازل سے لے کر قیامت تک، جب سے انسان دنیا میں تشریف لایا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک، آنے والی صبح قیامت تک، کبھی بھی ایمان والا ہتھیار کی طاقت سے نہیں جیتا۔ یہ میرا جملہ ہے، کتابی جملہ نہیں ہے، میرا اپنا ایمانی جملہ ہے کہ قیامت تک چاہے تاریخ گزر چکی یا جو آئے گی، نوٹ کیجیے اپنے لوہے قلم پر سونے کے قلم سے کہ کبھی بھی مرد مومن، بندہ مومن اپنے ہتھیار سے، اپنی طاقت سے، اپنی فوج سے نہیں جیتا، نہ جیتا ہے نہ جیتے گا، قیامت تک یاد رکھیے گا۔ ہاں، بندہ مومن جب بھی جیتے گا ایمان کی طاقت سے جیتے گا۔ اسی کو تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے، شاعر مشرق نے، قلندر لاہوری نے لاہور کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنے قلم میں بند کیا۔ فرماتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ اقبال کہتے ہیں کافر ہے تو اسے یہ ہے کہ میرے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، میرے ساتھ ڈنمارک کھڑا ہے، میرے ساتھ یورپ کھڑا ہے، میرے ساتھ انگلستان کھڑا ہے، میرے ساتھ انڈیا کھڑا ہے، میرے ساتھ اسرائیل کھڑا ہے۔ یہ کافر کی سوچ ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں کھڑا ہے۔ فرمایا کافر ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال فرماتے ہیں، بسم اللہ، اقبال فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اسے نہیں ہوتا کہ میرے پاس ہتھیار ہے یا نہیں۔ عام اگر زیادہ دور نہ جائے تو قریب ہی 1957 کی جنگ دیکھ لیں، زیادہ دور نہ جائیں تو تب بھی اگر سپاہی اسلام، سپاہی پاکستان، سپاہی رسول، سپاہی دین کے پاس اگر سامان لشکر ختم ہوا نا، اسلحہ ختم ہوا، تو میرے پاکستان کے مرد مجاہد نعرہ تکبیر کی صدا سے کافر پر ڈالی رہے۔ نعرہ تکبیر کی آواز کو اتنا بلند کیا 30 منٹ تک، 30 منٹ، آدھا گھنٹہ تاریخ قائم ہے۔ اور یاد رکھیے گا قیامت تک تاریخ تلوے چاٹنے والوں کی نہیں لکھی جائے گی، بلکہ جابر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والوں کی لکھی جائے گی۔ آنکھ میں آنکھ وہی ڈالے جس کے اندر جذبہ ایمان ہو، جس کے اندر قوت اسلام ہو، جس کے اندر قوت ایمانی ہو، وہی آنکھ میں آنکھ ڈال سکتا ہے۔ ورنہ ڈرنے والے کو گوری رکھتے ہوئے
شاہین رکھتے ہوئے، ہدف رکھتے ہوئے، ابدالی رکھتے ہوئے، خالد بن ولید ٹینک رکھتے ہوئے بھی ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہو تو وہی پاکستان ہے۔ انہی کے ہم ماننے والے ہیں جنہوں نے 30 منٹ چونڈا کے مقام پر، سیالکوٹ کے مقام پر 30 منٹ تک اسلحہ ختم ہو گیا، بندوقیں ختم ہو گئی، گولیاں ختم ہو گئی، تو 30 منٹ تک میرے اسلام کے نوجوان غازیان اسلام، انہوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ دشمن یہ سمجھتا رہا کہ اللہ جانے ان کے پاس اسلحہ کتنا آ گیا ہے۔ یہ نعرہ تکبیر کی پاور ہے، یہ اسلام کی پاور ہے۔ آج اگر پاکستان اتنی ایٹمی پاور رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے اگر فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا تو یہی سمجھ آتی کہ اندر ایمان نہیں رہا، اندر طاقت ایمانی نہیں رہی، اندر اسلام کی محبت ختم ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، اسلام کی محبت تب ختم ہوتی ہے جب بندہ غیروں کے ساتھ دوستیاں قائم کرے۔ آج کا میرا یہی ٹاپک ہے، کوشش کروں گا باستطاعت علم و فضاد خواجہ خواجگان جس قبلہ عالم کریم نواز کہ ہم اس انداز سے قرآن سنیں کہ قرآن سن کے ہمارا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہو جائے۔ گزارش سے کر رہا ہوں کہ اندر سے ایمان تب ختم ہوتا ہے جب اغیار کی محبت آ جائے، جب دوستی غیروں سے لگا دی جائے، جب معاونت، یعنی کہ مدد اور جب طاقت غیروں کی پر بھروسہ کر لیا جائے، مدد غیروں سے مانگ لی جائے، تب جا کر ایمان ختم ہو جاتا ہے، ورنہ تو ایک ہی کافی ہے، صلاح الدین ایوبی۔ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ آج کی گفتگو کے لیے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کو کھولا ہے، 3 نمبر سورہ ہے، 173 نمبر 173 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین وہ لوگ قال لهم الناس، جب ان سے لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ شک نہ کرنا کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، کافی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈرو جو اکٹھے ہو گئے ہیں، فزادہم ایمانا، تو جب انہوں نے سنا کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں، بڑی جماعت بن چکی ہے تمہارے خلاف، تو جب ان لوگوں نے سنا تو بجائے ڈرنے کے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اب اس کو سادہ انداز سے قرآن کو سمجھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بندے ہیں کہ ان بندوں کو کچھ بندوں نے بتایا کہ تمہارے خلاف نا فلاں فلاں قوم اکٹھی ہو گئی ہے، تمہارے خلاف فلاں فلاں قبیلے اکٹھے ہو گئے ہیں، بڑا لشکر اکٹھا ہو گیا تمہارے خلاف، تو تم ڈرو، خیال کرو، نام نہ لو، خیال کرو، ان کا ذکر نہ کرو، ان کی بات نہ کرو، وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں، اکٹھے ہو گئے تمہارے خلاف۔ تو اللہ فرماتا ہے ان بندوں نے جب یہ سنا نا کہ ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، تو بجائے ڈرنے کے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہوگی، فرمایا نہیں، یا اللہ ان کے پاس طاقت، فرمایا نہیں، یا اللہ ان کے پاس ابدالی ہوگا، فرمایا نہیں، یا اللہ ان کے پاس ہدف ہوگا، فرمایا نہیں، یا اللہ ان کے پاس شہید ہوگا، فرمایا نہیں، یا اللہ ان کے پاس غوری ٹینک ہوگا، فرمایا نہیں، یا اللہ ان کے پاس خالد بن ولید ٹینک ہوگا، فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو کافر کا عقیدہ ہے، مومن کا نہیں ہے۔ تو یا اللہ پھر بھی جب کافر مسلمان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ مسلمان پھر بھی ڈر نہیں رہے، ایمان کو کیسے بڑھا رہے ہیں؟ فرمایا وقالو، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کو اپنی طاقت پہ ناز نہیں، انہیں میں خدا پہ ناز ہے۔ بس یہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ یاد رکھیں۔ دیکھتے تھے کہ مسلمان گل بھی نہیں نہ کرتے تھے، کوئی گل نہیں، فلسطینیاں نہیں اللہ کافی ہے، فلسطینیاں نہیں اللہ، بولو یار، فلسطینیاں نہیں اللہ کافی ہے، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ کیسے کافی ہے؟ یہ وہ رب ہے کہ جب کعبہ کی عظمت کی باری آئی تو ابرہا چلا ہاتھیوں کا لشکر لے کر، اس نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا اور بڑے بڑے ہاتھیوں کا فوج، اور اتنا بڑا لشکر تھا کہ عرب میں پہلے اتنا لشکر نہیں داخل ہوا تھا،
اس انداز کے ساتھ وہ کعبۃ اللہ میں آیا تھا، اس کی ایک وجہ تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ جب کعبۃ اللہ کے پاس سے گزر رہا تو اس کے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہوا کرتا کہ ہزاروں میلوں پر بغیر کسی یعنی کہ وجہ کے اس کے ساتھ لشکر ہوتا۔ مطلب یہ نہیں کہ جنگ پہ جا رہے نا، بغیر کسی وجہ کے ہزاروں فوجی صاحب ہوتے، ان میں طبیب ہوتے، ان میں اس کے عالم ہوتے، ان میں اس کے مشاہیر ہوتے، وزیر ہوتے، اور وہ بادشاہ تخت پر یعنی بیٹھ کے یوں چلا کرتا اور زمانے کے نظارے دیکھتا۔ ایک دن عرب شریف کے پاس سے گزرا، مکے والوں کے پاس سے گزرا۔ جب مکہ کے پاس سے گزرا تو اس کا ایک دستور تھا، جس علاقے سے گزرتا سارے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کے اس کا استقبال کرتے، اس کو سلامی پیش کرتے، اس کے آگے جھکتے، نذرانے دیتے۔ لیکن آج جب وہ کعبۃ اللہ کے پاس سے گزرا، منظر عجیب تھا۔ اب کعبے کے اندر لوگ طواف کر رہے، حالت احرام میں ہے، اللہ رسول کا ذکر جاری ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حرم کے اندر بیٹھ کر لوگ طواف کر رہے، خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ پاس سے اس کا لشکر گزرا، کسی نے دیکھا ہی نہیں، آئے آئے آئے، کسی نے نہیں دیکھا، نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھا، کوئی توجہ نہیں کی، متوجہ نہیں ہوئے، استقبال نہیں کیے۔ بڑا اس کو جلال آیا، وہ متکبر تھا، تکبر سے بڑا بت تھا۔ اس تکبر میں آ کر کہنے لگا، اے ندی ایسی نہیں تیسی، اے میرے استقبال واسطے نہیں کھڑے ہوئے، میرا استقبال نہیں کیتا، میرے ہاتھ دیکھا کہ نہیں، میں جتھے بھی جانا لوگ میرا استقبال کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، وجہ پوچھی، انہوں نے کہا ایتھے استقبال کسی دا نہیں ہوتا کہ جس غرض نہیں ایتھے آتے نے بس دے بارے ہوتے نے وہ بارے سوچتے ہیں۔ ایتھے ایک اللہ دا گھر ہے، کعبہ بندہ مسلمان دور دراز تو چل کے آ کے وہ طواف کرتے نے، وہ تے علی متوجہ ہوتے نے، جڑا انہاں نال ویندا پھر کسی ہور نال نہیں ویندا۔ انہوں اس گل تے غصہ آیا، انہیں ایک ہاتھیاں دا لشکر تیار کیتا، منجیقاں رکھیاں اور بڑے بڑے فوجی بٹھا کے ہاتھیاں پہ لے کے جناب کعبۃ اللہ کو گیا۔ اللہ نے پھر چھوٹے چھوٹے ابابیل کر لے، کمال ہے یار، چھوٹے چھوٹے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ آواز آئی، ابابیلو حکم فرما، فرمایا میں تمہارا رب ہوں، یا اللہ تو ہی پالتا ہے، فرمایا تمہاری چونچ چھوٹی ہے لیکن اس میں پتھر بڑا ہونا چاہیے۔ اب ابابیلوں میں تاریخ قرآن گواہ ہے، کسی مولوی، کسی مفکر، کسی مورخ کی تاریخ نہیں، کسی سائنسدان کا لٹریچر نہیں، کسی جناب والا فلسفہ دان کا فلسفہ نہیں، یہ قرآن کی تاریخ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ابابیل اپنے سے بڑے پتھر اٹھا اٹھا کر ہاتھیوں کو مار مار کے بتا رہے تھے۔ جہاں پر انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں اسلام کی سوچ کا آغاز ہوتا ہے۔ کہ میں جب وہ ایک گل پڑھی تو پھر میرے فلسطین دا وہ منظر یاد آیا، اے جڑا 2-4 دن پہلے بنیا ہے کہ فلسطین دے کو ایویں پیراشوٹ دے وچ مسلمان این جو تیار ہے سن جویں ابابیل آ رہے سن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جو مسلمان ہوتا ہے جس کو پتہ چلے کافر میرے خلاف ہو چکا ہے، کافر میرے خلاف گٹھ جوڑ کر چکا ہے، تو بغیر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، دل کے اندر نہیں بیٹھتا، زبان کو تالے لگا کے گویا شیطان نہیں بنتا، خاموش نہیں ہو جاتا، امیار کے قلبوں میں نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ کلمہ الہ حق بلند کر کے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتا دیتا ہے کہ میں ابن الوقت نہیں ہوں، میں وقت سے مجبور ہوں، اپنا دنیا کا پجاری نہیں بلکہ محمد عربی کا وفاداری ہوں۔ آئیے کچھ منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، شاید کہ سوئے ہوئے مسلمان جاگ گئے۔ یاد رکھیے گا آج ہمارے پاس بڑی پاور ہے، آج سب سے زیادہ پاورفل فوج ہمارے پاس ہے۔ آج اگر ایٹمی پاور کوئی بم ہے تو وہ ہمارے پاس ہے۔ آج کوئی بے دھڑک اور بے خوف ماؤں کے بچے اگر کسی جماعت میں ہے تو وہ ہماری فوج ہے۔ اگر وہ بچے دیکھنا چاہتے ہو جنہیں موت سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ موت کو ایسے محبت سے دیکھتے ہیں جیسے کافر شراب کو دیکھتا ہے، تو ہم پاکستان کی فوج ہے۔ ایسے نوجوان ہیں اللہ نے عطا کیے ہیں، سب سے پاور ہمارے پاس زیادہ، سب سے زیادہ فوج ہمارے پاس ہے، ایٹمی قوت بم ہمارے پاس ہے، ایٹمی میزائل ہمارے پاس ہے، ایٹمی یعنی کہ ٹینک ہمارے پاس ہے، سارا کچھ ہے۔
لیکن اگر پھر بھی ہم فلسطین پکار رہے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کو آئے، فلسطین میں بچیوں کو یعنی کہ ان کے گلے کاٹ رہے ہیں، ان کے بچوں چھوٹے چھوٹوں کو بم کے ساتھ بلاسٹ کیا جا رہا ہے، وہاں مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، وہاں یعنی کہ قرآن پاک کے صحائف کو جلایا جا رہا ہے، لیکن آج مسلمانی ملک ہو، ایٹمی پاور ہو، طاقت ہو، خاموش ہے، تو یہی سمجھ آتا ہے کہ ان کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں گے ذرا اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ سے جہاز آئے، امریکہ سے، میں دسو تو آج کو بتا بیٹھا کہ امریکہ میں جمع چنگا سمجھ وجہ، کیونکہ امریکہ اسلام مخالف ہے، امریکہ اسلام دشمن ہے، امریکہ جب بھی کوئی سازش کرے گا اسلام کے خلاف کرے گا، اس کا ہدف یہ ہے، اس کا نشانہ ہی اسلام ہے، اس نے کوئی قدم اٹھانا ہے اسلام کے خلاف اٹھانا ہے۔ تو اس نے اب دیکھا کہ فلسطین کے ساتھ حماس کھڑا ہے، مدد کر رہا ہے، لبنان کھڑا ہے اور دیگر کچھ دوست کھڑے ہیں، تو امریکہ نے موقع اچھا سمجھتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جہاز بھیجے، یعنی ان کی مدد کی، یہودیوں کی مدد کے لیے راکٹ بھیجے، جہاز بھیجے، میزائل بھیجے۔ تو مجھے بتاؤ امریکہ تو یہودیوں کی مدد کرے اور پاکستان کو کس کی کرنی چاہیے؟ پاکستان بھی امریکہ کی کر رہا ہے۔ آپ تو اور میں کہتے ہیں نا کہ امریکہ اگر اسرائیل کی مدد کر رہا ہے تو پاکستان کو فلسطین کی کرنی چاہیے، پاکستان امریکہ کی کر رہا ہے۔ آپ پوچھے وہ کیسے؟ وہ یہی ہے کہ امریکہ نے کہا آپ خاموش رہیں، ہم خاموش ہیں۔ ابھی تک کسی فوج کے سربراہ کا کوئی بیان نہیں آیا، ابھی تک کسی کمانڈر کا بیان نہیں ہے، ابھی تک کسی اعلیٰ عہدیداران ہیں جو پاکستان کے وزراء ہیں، جو یعنی کہ عہدیداران ہیں، اوپر اونچے منصبوں پر بیٹھے ہوئے سے کسی کا بیان نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کے ساتھ سودا کر چکے ہیں۔ کس بات کا؟ مسلمانوں کی عزتوں کا، مسلمانوں کے دین کا، اسلام کا، قرآن کا۔ یاد رکھیے گا اگر یہ نہیں بولیں گے تو انشاءاللہ پاکستانی قوم پھر اپنا حق لینے کے لیے خود آگے میدان میں آئے گی، کیونکہ قیامت تک قرآن بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا اور محمد عربی کا جہاد بھی رہے گا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود اسلام کی بقا کے لیے، مسلمان کی عزت اور امن اور تحفظ کے لیے میدان جنگ میں نکلوں گا، حتیٰ کہ میں محمد عربی مارا جاؤں گا، پھر زندہ ہوں گا، پھر مارا جاؤں گا، پھر زندہ ہوں گا، پھر مارا جاؤں گا، 3 بار بھی شہید ہو جاؤں، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ ہم فلسطین کو مار دے گئے، ایک فلسطین نہیں، پھر پاکستان کا بچہ فلسطین کے لیے کھڑا ہوگا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے خود 23 جنگوں میں جا کے جنگ کا لباس پہن کے تلوار ہاتھ میں لے کر میدان عمل میں آئے ہیں۔ گرامی قدر آج ایک سوچ مسلمانوں میں ڈالی جا رہی ہے، کیا اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا؟ یہ ایک سوچ ہے، جس سوچ کی وجہ سے آج ہمارے حکمران چپ ہیں، جس سوچ کی وجہ سے آج علماء چپ ہیں، جس سوچ کی وجہ سے آج کوئی افسر بات نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ اپنی عزت کی بات آ جائے، کسی گاؤں کے چودھری کی عزت کی بات آ جائے، کسی ایم ایل اے، ایم پی اے یا کاؤنسلر یا ڈی ایس پی، ڈی پی او، ایس ایچ او، کسی کی عزت کا مسئلہ آ جائے، پورے علاقے کی جتنی نفری ہوتی ہے، جتنی فوج پولیس والے ہوتے ہیں، سارے حرکت میں ہوتے ہیں۔ آج سے تقریباً 3 دن قبل جنگ کے علاقے میں جانا ہوا میلاد مصطفیٰ کے حوالہ سے۔ رات کا ٹائم تھا، ڈرائیونگ میں خود کر رہا تھا، تو یعنی کہ پولیس کی 4 گاڑیاں بالکل غیر معروف علاقہ اور سنسان سا علاقہ، وہاں 4 گاڑیاں کھڑی تھی لائن بنا کے۔ میں قاری صاحب ماں کھڑے ہوئے تھے، کام پہن لگے نیڑے ہوئے تو میں کہ باہر آ تو سارے، جدو سارے باہر آ گئے گاڑی ساری چیک کی، تلاشی رہی۔ میں کہ جی خیر ہے، کہنے کہ مولوی صاحب کتوں آئے؟ میں کہ جی پورے والد کو آئے ہیں، جنگ گئے سی سلطان باہو سرکار کی نگری ہے، اس محفل پڑھ کے واپس جا رہے ہیں۔ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ساڈے ہاتھ وچ دعا کر رہے ہیں جی۔ میں کہ جی خیر تے بس یہ ساڈے علاقے دے فلاں نہیں، انہاں دے چوری ہو گئی۔ تے میں کہ پھر کہندے سانو حکم ہے اسی سو نہیں سکتے، سارے اکٹھے ہو گئے علاقے دے۔ مجھے اس وقت سمجھ آ گئی ایک چودھری کی عزت کا مسئلہ آ جائے اور مال کا مسئلہ آ جائے، اس کے لیے ساری پولیس حرکت میں آ جائے، سارے عہدیدار تھانے کو وقت بہ جائے۔ اسلام کی اتنی بھی عزت نہیں ہے یار، اسلام کا اتنا بھی درد نہیں ہے، اتنا بھی احساس نہیں ہے۔ یہاں کسی چوری کی بات نہیں ہے، یہاں صرف مال کی بات نہیں ہے۔
وہاں فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے مائک پر آ کر بتا رہے ہیں مسلمانوں اگر تم آج ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوئے نہ جاگے تو ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن قیامت کے روز تمہارا گریبان پکڑ کے اللہ کی عدالت میں ضرور شکایت کریں گے۔ یا اللہ جب اسرائیل کے لیے امریکہ کھڑا تھا، یا اللہ جب اسرائیل کے لیے انڈیا کھڑا تھا، یا اللہ جب اسرائیل کی مدد کے لیے یعنی یورپ کے مریض عیسائی سیٹ کھڑے ہو گئے، مسلمان طاقت رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، مسلمان غوری رکھتے ہوئے، عطف رکھتے ہوئے، ابدانی رکھتے ہوئے، شہید رکھتے ہوئے، خالق مریض ٹیک رکھتے ہوئے، کائنات دنیا اسلام کی سب سے بڑی پاور رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوئے۔ ہماری ماں بھی میدان میں آ گئی، ہماری بیٹیاں بھی میدان میں آ گئی، ہمارے بچے بھی میدان میں آ گئے۔ یا اللہ آج انہیں چھوڑنا نہ، تو یاد رکھ مسلمان جب وہ عدالت لگے گی کوئی نہیں بچے گا، حساب دینا پڑے گا۔ آج اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے حساب سے بچ جا، پھر اسرائیل کو چھوڑ، امریکہ کو چھوڑ، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وقت کے حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتا دے ہمیں تمہارا کوئی پاس نہیں، ہمیں محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ یاد رکھیے گا جب تک حکمران ٹھیک نہیں ہوں گے قوم کا بھی کچھ نہیں بڑھے گا۔ ہم یہاں پکارتے رہیں گے، گلے پھاڑتے رہیں گے، چوکوں میں کھڑے ہو کر احتجاج کرتے رہیں گے، علماء عوام کو جذبہ دلاتے رہیں گے جہاد کا، لیکن آگے سے آگ لگی ہوئی ہے امریکہ کے ڈاکوں کی، آگے سے امریکہ نے منہ بند کر کے رکھا ہے کہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک بات کر کے میں انشاءاللہ اپنے موضوع کو کمپلیٹ کرنے کی طرف آ جاتا ہوں۔ آج سے تقریباً اب 1450 کے قریب ہجری چل رہی ہے، آج سے 450 سال پہلے کی بات ہے، 450 سال پہلے، یعنی کہ 1000 ہجری تھی، 1000 ہجری تھی۔ بادشاہ تخت نشین ہوا، اور بادشاہ ایسے تھا کہ اس نے دیکھا کہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، سارے رہتے ہیں، لیکن آپس میں بڑے اختلاف ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے، اور یہ آپ اپنے ضمیر سے اس بات کو ضرور جائزہ لیجیے گا، اپنے ضمیر کا، ضمیر سے پوچھے گا کہ میں اس بات کے ماتا کتنا ٹھیک ہوں یا کتنا غلط ہوں۔ آپ اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے گا۔ جب بادشاہ دنیا میں آیا، اس نے دیکھا کہ ہندو کی سکھ کے ساتھ نہیں بنتی، سکھ کی ہندو کے ساتھ نہیں بنتی، مسلمان کی ہندو کے ساتھ نہیں بنتی، سارے الگ الگ جداگانہ مذہب ہیں، جداگانہ طور طریقے ہیں، جداگانہ رسم و رواج ہیں۔ اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ ایسا کیا جائے، کوئی ایسا دین بنایا جائے۔ یہ 450 سال پہلے کی بات ہے، اور حضور کے 1000 سال دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کی بات ہے، یہ کوئی پہلے کی بات نہیں ہے۔ یا آج ہر بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ مولویوں کو دین کا پتہ ہے، مولویوں نے تو دین بچایا ہے، اور مولوی روح قربانی دے رہے ہیں۔ آپ نے 1800 کا تاریخ کو سنا نہیں، پڑھا نہیں، جب انگریز دن کے اندر 100 کے قریب مولویوں کو پھانسی پہ لٹکاتا رہا، 100 کے قریب۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ پھانسی تختہ دار ختم ہو گئے تھے، وہ انگریز یعنی درختوں کے ساتھ پھانسی لٹکا کے اسلام کے یعنی ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اگر تو 100 مولوی ختم کرے گا تو ایک مولوی کے ساتھ 100 بچے ہوتے ہیں، جسے وہ صبح قرآن پڑھاتا ہے، ایک مولوی کے ساتھ 100 مقتدی ہوتے ہیں، چلو 100 نہ صحیح 50 کو ہوتے ہیں، 50 نہ نہیں 40 کو ہوتے ہیں، 40 نہ صحیح 20 10 5 کو ہوتے ہیں، باقی بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت بات کر رہا ہوں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی، 1000 سال گزرا، بادشاہ تخت نشین ہوا، نام اس کا اکبر بادشاہ تھا، جلال الدین اکبر بادشاہ تخت نشین ہوا۔ دیکھا کہ مذہب ہندو اور سکھ کی آپس میں بڑی لڑائی چلتی ہے، ہندو گائے کو ماتا مانتا ہے، مسلمان گائے کو ذبح کرتا ہے، اور ہندو کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے کہا کوئی ایسا دین ایجاد کیا جائے جس میں سارے مل کے رہے، جس میں سارے اکٹھے ہو کے رہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے مدد کو کوئی رنج نہ پہنچے، ٹھیس نہ پہنچے۔ جیسے کچھ آج دانشور لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں، مولوی جی کوئی درمیانی گل کریا کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے پیا؟ سانو تو کوئی تھوڑی نرم گل کرے، ایسی گل کرے جس سے سارے راضی ہو جائیں، جن پہ سارے راضی ہونا۔ وہ کائنات آج تک کوئی ایسا حق پرست نہیں آیا، ورنہ سامنے رسول اللہ کھڑے ہو پھر بھی بندے بکری جا کے مسجد بنا لیتے ہیں، سامنے رسول
ٹکڑا موجود ہو پھر بھی بندے جا کے بکری مسجد بنا کے آندے نے سی مسلمان آندے اسی قرآن دی تبلیغ کرنے ہیں آندے اسی اسلام دا جھنڈا نہیں پھیرنے ہیں پتہ چلیا ہر دور دے وچ اسلام مخالف آئے نے اور الگ الگ چالاں چل گئے نے لیکن حق کو ہر دور دے وچ انہاں مخالفین اسلام دا منہ نپیا ہے گربان نپ کے دسیا ہے جدوں تک رسول اللہ کے وفادار موجود نے پیادہ سکا نہیں چلے گا گزارش کر رہا ہوں کہ جلال الدین اکبر بادشاہ وہ تخت نشین ہوا اس نے دیکھا کہ اس نے کہا کوئی ایسا دین بنایا جائے جس میں سارے اکٹھے ہو جائیں اس نے ایسا کیا ایک دین بنایا ایک جماعت بنائی ایک تنظیم سازی کی اس تنظیم سازی اس میٹنگ کے اندر ہندوؤں کو سربراہان کو بلایا ہندوؤں کے راجے بلائے سکھوں کے بڑے بڑے گرو بلائے اور جناب مسلمانوں کے بلا کر ان میں اپنے بڑے بڑے مولویوں کا نام لو جس میں الفیضی جیسے علماء تھے جس میں ابو الفضل جیسے علماء تھے تاریخ کا مطالعہ کرے آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کس مولوی کا نام لیا یہ ابو الفضل اتنا بڑا مولوی تھا اس نے قرآن پاک کی الحمائشۃ العلمیہ ایسی قرآن کی تفسیر لکھی ہے جس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے ایک بھی نقطہ آپ جتنے بیٹھے میں کہوں کہ ایک عربی میں ایک ایسا جملہ بنائیں جس میں ایک نقطہ نہ آئے ترجمہ کریں آپ نہیں کر سکتے میں نہیں کر سکتا اتنا علم تھا اس کے پاس قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطہ کے اتنا بڑا قرآن کا مفسر اتنا بڑا مولوی بھی اس کے ساتھ تھا جلال الدین اکبر بادشاہ کے ساتھ رہنے والا تھا اس نے سارے مذاہب کے بندے اکٹھے کیے کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں ایسا دین بنانے والا ہوں جس میں سارے اکٹھے ہو کے رہیں گے کسی کو کوئی دکھ نہیں آئے گا انہوں نے کہا کیا کرے گا اس نے کہا میں ایسا کروں گا میں دیکھو ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں گائے کو دیوتا مانتے ہیں تو مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہیں ابھی دیکھیں نا مسلمان جب گائے کو ذبح کرتے ہیں ہندو کے دل کو درد ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے آج کے بعد کوئی مسلمان گائے کو ذبح نہیں کرے گا اس نے یہ رول بنایا بن گیا اور اس نے کہا بھائی دیکھیں آپ جب بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس نے کہا یہ مسلمانوں کا شعار ہے لیکن کوئی کہتا ہے نمستے کوئی کہتا ہے فلاں کوئی کہتا ہے فلاں فلاں یعنی الگ الگ سب کے ملنے کے انداز تھے اس نے کہا کوئی ایسا انداز اپنایا جائے جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو اس نے کہا جب بھی کوئی ایک دوسرے کو ملے گا وہ کہے گا اللہ اکبر جب بھی کوئی ملے گا یعنی کہ درمیانہ راستہ اور تسی جے آپ دے درمیانہ راہ کڈو سارے دی گل نہیں کیتی جڑے آندے ہو مینوں آ کے تبلیغ کر دیو مولوی صاحب اینج تبلیغ کریا کرو ایویں نہ کریا کرو ایویں دے مولوی اوتھے بھی ایسا انہاں مولویاں بادشاہ کی گل سمجھائی ابو الفضل جیسے انہاں کہ اینج دا دین بنا اینج دا کوئی رستہ کر کہ سارے اکٹھے ہو کے رہ جائے ہندو بھی رہے سکھ بھی رہے عیسائی بھی رہے یہودی بھی رہے مسلمان بھی رہے دین بن گیا دین کا نام دین الہیہ رکھ دیا اور دین الہیہ رکھنے کے بعد اس نے یعنی کہ جو بھی کوئی کلمہ حق کے لیے آواز اٹھاتا اسے پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیتا اب اس دور میں جب کہ 1000 سال گزر چکا تھا میرے مصطفیٰ کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا اب 1000 سال گزرا تو اللہ نے بر صغیر کی زمین پر ایک ایسا مرد قلندر پیدا کیا جس کا نام مجدد الفسانی تھا رحمت اللہ تعالی علیہ الفسانی الف کہتے ہزار کو ہزار کے بعد آئے حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 1000 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے جب دیکھا کہ وقت کا بادشاہ فرعون ہو چکا ہے اسلام کا مخالف ہو چکا ہے اسلام کو لبرل بنانا چاہتا ہے سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے جی آج لوگ آتے ہیں نا جی نیٹ کے اوپر بیٹھ کے سیاسی پوسٹر کرتے ہیں آندے نے جی فلانے ٹھیک تے فلانے ٹھیک تے فلانے ٹھیک یعنی وہ خود سارے کو ٹھیک ہوتا ہے جڑا پوسٹ پہ کرتا ہوتا ہے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دنیا میں تشریف لائے دیکھا بادشاہ بڑا متکبر ہے اور ہندو سکھوں اور مرزائیوں کو قادیانیوں کو یہودیوں کو مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر چکا ہے آپ نے اب سوچا کہ اگر آپ بات اسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر نہ کی جائے اگر آپ اسلام کے مخالف کو جواب نہ دیا جائے تو ہو سکتا ہے آنے والی نسلیں ویسے ہی اسلام سے دور ہو جائیں مجدد الفسانی نے سر پہ کفن باندھ کر اس کے دربار میں آ کر کھڑے ہو کر فرمایا تو اگر اسلام کے خلاف کھڑا ہے تو میں اکیلا اسلام کے ساتھ کھڑا ہوں تو اگر چاہتا ہے کہ ہندو سکھ اکٹھے ہو جائیں تو میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے یہودیوں کو الگ کر کے جنگ بدر لڑ کے جنگ احد لڑ کے بتایا ہے کہ قیامت تک جنگ بدر کے ماننے والے بھی رہیں گے احد کے ماننے والے بھی رہیں گے
मैं खड़ा हूँ तेरे दरबार में। उसने कहा अच्छा। जलालुद्दीन अकबर बादशाह ने जल्दी से पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। 2 साल का अरसा जेल में रहे। 2 साल का अरसा। 2 साल के दरमियान जलालुद्दीन अकबर बादशाह का पट्टा मिल गया, वेट हुआ, दुनिया से दफा हुआ। उसके बाद उसका तख्त नशीब जहांगीर बादशाह आया। जब वो तख्त नशीब हुआ, अब भी साथ थे अबुल फजल जैसे उलमा, अब भी साथ थे फैज जैसे उलमा, जो तरह तरह के मशवरे दिया करते, जो तरह तरह के दीन के तरीके बताया करते, जो तरह तरह की बातें बताते। अब वो साथ थे और उन्होंने बताया कि एक मौलवी है जो जेल के अंदर है, नाम उसका इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी है। तो उसके दिल में ना ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं उसको देखूं, उसकी ज़ियारत करूं। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र बयान किया है। अल्लाह पाक फरमाता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 10 साल का अरसा करीब था जेल के अंदर, और जिस बादशाह ने किया था वो दुनिया से गया। फिर नया बादशाह आया। जब नया बादशाह आया ना, तो बात मुख्तसर ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे, उनके साथ 2 साथी भी थे जेल में। तो उनको साथियों को ख्वाब आया और उन्होंने हज़रत यूसुफ से ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तबीर बताई। जैसे तबीर बताई ठीक दूसरे दिन वैसा ही हुआ। जब वैसा हुआ ना, तो उन्होंने जाकर बादशाह को बताया कि जेल के अंदर एक बेगुनाह मासूम कैदी है जो 10 साल से कैद में है। उस वक्त बादशाह के दिल में एहसास हुआ, दर्द पैदा हुआ कि जरा उसको बाहर लाया जाए, मैं उसको देखूं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उसने ऑफर दी, शाही सवारी भेजी कि आप तशरीफ ले आए, आप रिहा हैं, आजाद हो चुके हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साथ जितने कैदी हैं ना वो भी आएंगे बाहर। अब उनमें कोई चोर था, कोई डाकू था, कोई जनाब बगावत करने वाला था, बड़े बड़े मुजरिम थे। तो बादशाह ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप अकेले आजाद हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर हम भी कैद हैं, हम भी आजाद नहीं होंगे। हत्ता कि मुख्तसर ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस बात से वो इतना मुतासर हुआ, उसने जनाब यूसुफ के साथ सबको रिहा किया। यही मामला इधर भी था। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी जब जेल में गए, 2 साल का अरसा था, 500 बंदे कैदी थे, 500 बंदे। जब उस बादशाह ने कहा ना उनको लाया जाए, यानी मेरे दरबार में उनको रिहा किया जाए, तो हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी ने एक ही पैगाम दिया, फरमाया कि जहांगीर बादशाह अगर तू चाहता है कि मैं आजाद हूँ, जब मैं जेल में आया था मस्जिदें गिराई गई थी, मंदिर बनाए गए थे। जब मैं जेल में आया था यानी कि तेरे बड़ों ने हिंदू राजाओं के साथ शादियां की, मुहर्रमात के साथ शादियां की। मतलब जो मुहर्रमात हैं, खाला है, फुफियां हैं, बहनें हैं, सालियां हैं, उनके साथ निकाह किया। मैंने रोका था, वो नहीं माना था। मैं उस वक्त बाहर आऊंगा जब इस मुहर्रमात के निकाह पर पाबंदी लगाई जाए। मैं उस वक्त बाहर आऊंगा जब मस्जिदों को तामीर किया जाए और मंदिरों को गिराया जाए। मैं उस वक्त बाहर आऊंगा जब गाय की कुर्बानी को जायज करार दिया जाए। मैं उस वक्त बाहर आऊंगा जब अल्लाह अकबर अज़ानों की सदाएं मस्जिदों में बुलंद होगी। मैं तब बाहर आऊंगा। कमाल है, ये पहला कैदी है जो शर्तें लगा के आजाद हो रहा है। कमाल है, जो पहला कैदी है जो शर्तें लगा के आजाद हो रहा है। इस कैदी की अजमत और इसकी कदम से लगी खाक को मेरा सलाम है। जब बादशाह जहांगीर ने उस कैदी का ज़ौक़ देखा, जज्बा देखा, उसने कहा मुझे तेरी शर्तें मंजूर है। याद रख, तारीख़ इस्लाम में सुनहरी मौका, तारीख़ इस्लाम के तस्वीर में ये पिक्चर पैदा हुई और ये महफूज हुई और इस्लाम की तारीख क़यामत तक बरसरे में बयान होती रहेगी। मुजद्दिद अल-फिसानी इस्लाम के साथ जेल से बाहर हुए। जहाँ मंदिर बने थे वहाँ मस्जिदें बनी, जहाँ रक्स हुआ करते थे वहाँ अज़ानें हुई, जहाँ शराब चलती थी वहाँ रसूलुल्लाह के दीन का परचम बुलंद हुआ। मुजद्दिद अल-फिसानी ने अकबर के दीन का खाना खराब करके बता दिया अगर ईमान का जज्बा हो तो एक मुजद्दिद की काफी है। अगर ईमान का जज्बा हो, अगर ईमान का जज्बा हो तो एक मुजद्दिद अल-फिसानी काफी है। आज ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक हमास ही खड़ा है, एक हमास खड़ा है, एक हमास। और पता कैसे आए? जैसे अबाबील आ रहे थे काबा को बचाने के लिए। आज उनके अंदर इतना जज्बा ईमान था, इतना एहसास था उम्मत मुस्तफा का,
انہوں نے پیراشوٹ ڈال کے ان کی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے آسمان سے یوں اترے جیسے کعبہ کی عظمت کے لیے ابابیل اترے اور اتر کر بتا رہے تھے اگر آج ایٹمی پاور والے چپ ہیں تو پھر ہم ابابیل کی صورت میں آ رہے ہیں. آج اگر ابدادی بند ہو گیا ہے، آج اگر پاکستان کی فوج کے سربراہان اور پاکستان کے حکمران اور وزراء اور بڑے بڑے جنرل اور کمانڈو اتنی طاقتیں رکھتے ہوئے خاموش بیٹھے ہیں، ہم پیراشوٹ ڈال کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں اللہ نے ہمیں ابابیل کی صورت میں بھیجا ہے. رسول اللہ کا ایک قرآنی فرمان ہے، اس کے ساتھ اپنے سینوں کو منور کیجئے. مصطفیٰ نے فرمایا جس نے تیر بنایا، پھر جس نے تیر پکڑایا، پھر جس نے تیر چلایا، یہ سارے جنت میں جائیں گے. بتاؤ کتنی شان ہے یار تیر چلانے والے کی، کتنی شان ہے اسلام کے لیے بلند آواز کو بلند کرنے والے کی. جس نے تیر بنایا کہاں جائے گا؟ کس لیے بنایا؟ اسلام کے لیے. وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی قبر پر لاکھوں سلام ہو، لاکھ اختلاف ہو آپ کا اس کے ساتھ، میں اس کے قدم چومنے کے لیے آج بھی تیار ہوں. آج دنیا سے چلا گیا، جیل کے اندر زندگی کاٹی. اتنے بدبخت ہیں، اتنے بے ایمان ہیں جس نے آپ کو پوری دنیا کے سامنے طاقتور بنا دیا. اس نے ایسا بم بنایا پوری دنیا بھی آپ کی طرف میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. امریکہ کیا، اسرائیل کیا، ساری دنیا کے دشمن بھی اکٹھے ہو جائیں، پاکستان کی طرف کوئی میری آنکھ نہیں دیکھ سکتا. وجہ عبد القدیر خان نے ایک ایسا تیر بنایا جس تیر کی وجہ سے پاکستان ایٹمی پاور بنا. ہمارے پاکستان والوں نے کیا کیا؟ جس نے وہ تیر بنایا اسی کو جیل میں ڈال دیا. جس کو تیر بنایا، جس نے تیر بنایا اس کو گھر بھی نہ دیا حکومت نے، اس کی کوئی پینشن نہیں. یہاں حرام خوروں کے پیٹ بھر رہے ہیں، یہاں حرام خوروں کی خزانے بھر رہے ہیں. ان کے باہر ممالک میں نیشنلٹیاں ہیں جو یہاں پاکستان کے لیے حفاظتی اقدامات کریں، تیر بنائے، گھوڑے بنائے، ایٹمی پاور بنائے. اس کی اتنی قدر ہے. جس نے تیر بنایا اس کی اتنی قدر کی ہے. پھر انہوں نے کہا جا کر ابدالی کو چلا کر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. پھر انہوں نے کہا جا کر جناب ابدالی ٹینک کا منہ کھولنا ہے. پھر انہوں نے کہا غوری میزائل چلانے ہیں اور فلسطینیوں کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں، یہ کبھی نہیں اٹھیں گے. وجہ کیونکہ اگر فلسطین کے اندر بچیاں روتی رہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اگر فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے مسجد اقصی میں ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے شہید ہو جائے، پھر بھی کہیں نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اگر وہاں کی بچیاں ابائے پہن کے، برقعے پہن کے، نقاب کر کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے دے دیں، یہ پھر بھی کہیں کہ نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے. وجہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے جو آکسفورڈ کی یونیورسٹی نے پڑھایا ہے. انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے جو امریکہ کے ڈالروں نے پڑھایا ہے. یہ کبھی نہیں بولیں گے یہ امریکہ کے یار، یہ ملک پاکستان کے غدار، یہ کبھی نہیں بولیں گے. یاد رکھنا، وہی بولے گا جس کے سینے میں محمد ربی کے محبت ہوگی، جس کے سینے میں اسلام کا پیار ہوگا، جس کے سینے میں قرآن کی محبت ہوگی، وہی قیامت تک اسلام کی عزت پر پہرا دے گا. آج وقت ہے نوجوانوں، آج بھی اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج تو یہ وقت ہو چکا ہے، آج اگر کوئی اسلام کے لیے آواز دے ہم اسی کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اسی پر طنز کرتے ہیں، اسی پر ہم یعنی کہ اس پر کہتے باندھتے ہیں، اسی کے مذاق اڑا کر اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو تسی دین دے ٹھیکیدار ہو جناب، اسی دین دے ٹھیکیدار نہیں، تسی بھی تو کوئی دین شیشہ ملاؤ نا. تم نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو فلسطین مسجد اقصی کی حفاظت کرتے ہوئے، مسجد اقصی قبلہ اول انبیاء کا گھر. آپ کو کیا پتا کہ 1,00,000 سے اوپر انبیاء رسول کی قبریں وہاں موجود ہیں، وہاں نبی کے مزارات ہیں، وہاں انبیاء رسول دنیا میں تشریف لائے، جس کی وجہ سے کائنات میں سربلندی مسلمان کو ملی، جس کی وجہ سے باپ کو عزت ملی، جس کی وجہ سے ماں کو عزت ملی، جس کی وجہ سے بیٹیوں کے چہروں پر چادر آئی، جس کی وجہ سے چاچے کا حیا بھتیجے کے دل میں آیا، جس کی وجہ سے مسجدوں میں اذانیں بلند ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے قرآن سیام پڑھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کلمہ پڑھنے پر کوئی گولی نہیں مارتا، جس کی وجہ سے اذان دینے پر کوئی بم نہیں چلاتا. آج اس کے تقدس کی بات آئی، آج اس کی حفاظت کی بات آئی، مسلمان اندر بار کے بیٹھ گئے. مسلمانوں نے اپنے مسائلوں کو امریکہ کے کہنے پر چلانے کی بات کر لی، مسلمانوں نے اپنی طاقتوں کو امریکہ کے ساتھ سودا کر لیا. یاد رکھنا
आज अगर मुसलमान पाकिस्तान के खड़े हो जाते, सिर्फ एक ट्वीट कर देते, एक जुमला कह देते, और इसराइलियों अमेरिका मदद करना लियो, खबरदार जे तुसी फलस्तीना ने अख भी देखा ते असी जनाब गोरी आया, अब्दाली आया, हतफ आया, असी टैंका दे मुंह खोल दे रहे, सिर्फ एक जुमला कर, एक बयान करते, एक बयान दे देते, फिर किसी की जरूरत ऐसी नहीं ना। तो ये क्यों नहीं दे रहे? इसकी वजह यही है कि इन्होंने यानी गैरों के साथ जफ्फियां डाल दी हैं, गैरों के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन याद रखना, हम आज भी रसूलुल्लाह के मुसलमानों की जान और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। हमारी जुबानें जरूर बोलेगी, आज अगर हम तलवार नहीं उठा सकते, पाकिस्तान की हद क्रॉस नहीं कर सकते, फलस्तीन नहीं जा सकते, लेकिन हमारा जज्बा आज भी सलामत है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर ये जुमला गलत हो तो अल्लाह मुझे ईमान पे मौत न दे, ये कुरान की इज्जत की कसम है। अगर वक्त आया, सबसे पहले कहीं भी फलस्तीन में दिल हो जाएगा, सबसे पहले पाकिस्तान से काटना 97 से जाएगा इंशाअल्लाह। अगर वक्त आया और जिहाद की बात हुई तो इंशाअल्लाह मुसलमान अपना जान अपना माल रसूलुल्लाह के दीन के लिए लेकर खड़े होंगे। याद रखिएगा, हमारा वो मुसलमान, हमारा वो इस्लाम है, हमारा वो कुरान है जो कहता है कि मशरिक में बैठे मुसलमान को कांटा लगे तो मगरिब वाले को दर्द होनी चाहिए। आज किसी को दर्द नहीं हुई, आज किसी को चोट नहीं पहुंची, वजह इनके अंदर इस्लाम ही नहीं है, इनके अंदर ईमान नहीं है, इनके अंदर मोहब्बत कुरान नहीं है, इनके अंदर सिर्फ अमेरिका की मोहब्बत है। आज इसीलिए चुप बैठे हैं। वो छोटा सा बच्चा मस्जिद अक्सा में जिसकी तस्वीर वायरल हुई नेट पे, हाथ में पत्थर उठाकर वो जमाने के एटमी ताकतों पर तमांचा मार रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे पास मिसाइल है, टैंक है, एटमी बम है, ताकतें हैं, लेकिन ये मेरा एक छोटा सा पत्थर तुम्हारी सारी ताकतों को ढा ली है। ईमान का जज्बा इतना होना चाहिए। ईमान का जज्बा अबाबील के साथ, अबाबील से जनाब वाला काबा की अज़मत बचा सकता है। याद रखिएगा, इस्लाम को तेरी जरूरत नहीं है, तुझे इस्लाम की जरूरत है। इस्लाम को तेरी हिफाजत की जरूरत नहीं है, तुझे चाहिए इस्लाम की हिफाजत कर। क्यों? इस्लाम अल्लाह का प्यारा दीन है, इस्लाम नूर है, इसे मिटाने वाले मिट जाएंगे, कयामत तक इस्लाम बाकी रहेगा। उसकी वजह ये मुस्तफा का इस्लाम है, ये रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब का दीन है, ये कयामत तक चलता रहेगा और कयामत तक ये इसी तरह बयान होता रहेगा। बड़े बड़े खत्म करने वाले आए, दुनिया से चले गए, आज एटमी ताकत रखते हुए एक बयान भी ना दे सके, मर जाएंगे, नाम भी कोई नहीं रहेगा। लेकिन याद रखना, अब्दुल कदीर खान का नाम कयामत तक लिया जाता रहेगा। याद रखना, जिसने इस्लाम की इज्जत पे पहरा दिया, उसका नाम कयामत तक ऐसे ही मिंबरों पर बयान होता रहेगा और माएं भी ऐसे पर्दे के अंदर पैदा करती रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मालिक कायनात फलस्तीनी भाइयों मजलूमों की मदद फरमाए। अल्लाह करे कि हुक्मरानों को गैरत आ जाए, सारे इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो जाएं, मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।